حافظ و قاری محمد فیضان صاحب براتی، خطیب و امام جنگلے والی مسجد، تمام متعلمین الجامعۃ الرضویہ، تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑے ادب کے ساتھ، کیا یہ ذمہ داری صرف اسٹیج والوں کی ہے کہ وہی درود شریف پڑھیں؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو؟ چاہتے ہیں نا؟ کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ آپ پڑھیے، ہم سن رہے ہیں، پڑھیے آپ۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائماً ابدا۔ ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سب جو ہے حسنین روڈ پر بیٹھے، ایسے معلوم دے رہا جیسے مسلم قبرستان عیدگاہ میں چلے گئے کہ میت کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی مٹی دینے کی باری ہے۔ یہ خاموشی اچھی نہیں ہے، یہ اتنی بھی خاموشی، جہاں پر بولنا چاہیے وہاں خاموش رہتے ہیں، جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں بولتے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا فاروق صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی عبرت والی باتیں کی، لیکن آپ بڑے خاموشی سے سن رہے تھے، صرف سن رہے تھے۔ ہاں، ایسا تو نہیں سن کے سن ہو گئے ہو؟ بولیے، سن تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، یہ زندہ دلوں کی محفل ہے، زندہ دلوں کی محفل ہے۔ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اور اس دور میں رہنا ہے تو بحران مچا دو۔ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یاد حسین، یاد حسین۔ سبحان اللہ۔ بولتے رہا کیجئے، آپ بولتے رہیں گے تھوڑا اچھا لگے گا کہ ہاں کچھ سنا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے کان سے نکالا جا رہا ہے۔ ہاں، ابھی جو بات کہی تھی بہت اچھی بات، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ نہ ہمیں اس وقت مسجد کا خیال تھا کہ قریب میں مسجد ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوگ سر جھکا رہے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان مست ہے نا، مست ہے۔ اصل میں مست کیوں نہ ہو، قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں،
قرآن پڑھے تو ہمیں معلوم ہو جائے کلو نفس ذائقۃ الموت. حالا اگر ہم قرآن پڑھے تو ہمیں معلوم ہو کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے کہ نہیں چکھنا؟ بولو کس کو چکھنا؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا. سب کو چکھنا ہے. تو وہاں پر کپل دیو کے بارے میں تو پوچھا نہیں جائے گا، سچن تندولکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس ناٹے آدمی نے کتنا رنگ بنایا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ آج نوجوان مست ہے، نوجوان اس میں مست ہے اور ہماری ماں اور بہنیں موبائل میں مست ہیں. کھانا بن رہا تو موبائل نا. خاتون جنت کھانا بناتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی کنیزوں کا حال کیا ہے؟ وہ کھانا بنا رہی ہیں تو وہ موبائل چل گیا. پہلے تو ٹی وی تک جانا پڑتا تھا، اب تو باورچی خانے میں سب موجود ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. یہ یاد حسین کی محفل دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہے نہیں، دلوں کو روشن کرنے کے لیے، عاقبت کو سنوارنے کے لیے، مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے. مستقبل کیسے بہتر ہوگی؟ جب ہم اہل بیت سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی ذات. ابھی آپ نے سنا یاد حسین کی محفل کی برکت سنی آپ نے، اور یہ الحمدللہ 48واں سال ہے. حضور قائد ملت علامہ الحاج ریاض احمد صاحب کی قیادت میں، صدارت میں، چچا جمیل احمد صاحب، چچا حق بنارسی صاحب، سید فہیم حسین صاحب، اور جناب یوسف صاحب، حمدم اجمیری صاحب، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور حضور قائد ملت کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے. یہ ان کی کاوش، یہ ان کی کوشش رہی. یہ الحمدللہ 48واں سال ہے، پہلا دوسرا سال نہیں ہے، 48واں سال. 48 سال سے ہم میدان کربلا کی واقعات کو سماعت فرما رہے ہیں. 48 سال سے جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ انتقال کر گئے. ہماری نئی نسل اب ابھر رہی ہے، جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. یہ پروگرام 48 سال سے ہے، درس عبرت کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے. کب سمجھو گے پیارے؟ جب قبرستان میں چلے جاؤ گے، جب تمہارے اوپر لوگ مٹی ڈالیں گے تب سمجھو گے. تب تو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اب توبہ کا دروازہ کھلے گا نہیں. اب تو اعمال تمہارے دیکھے جائیں گے، کیسی تمہاری کتنی تھی، کیسی تمہاری کرنی تھی، یہ دیکھی جائے گی. ابھی اگر سمجھنا ہے تو یہی عمر ہے. سمجھ لو، لکھا کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم 60 سال جیئیں گے، 80 سال جیئیں گے، 90 سال جیئیں گے. ہمارا عمر کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. لہذا سیکھ لو، سمجھ لو. یہ محافلیں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں. ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت شریفہ پیش کی ہے، وہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی ہے آپ سماعت کریں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ منورہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہتے ہیں. یعنی ہجرت انہوں نے کی ہے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑا ہے، مدینہ منورہ کو آئے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے تبلیغ اسلام مدینہ طیبہ میں شروع کیا، خدا کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، جائز اور ناجائز میں فرق تمیز پیدا کی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں بتایا خدا کی عبادت کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتایا خدا وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ پالنہار ہے، اسی کی بارگاہ میں قیام کرنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں رکوع کرنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، اسی کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرنا چاہیے، اسی کی پاکی بولنی چاہیے۔ یہ میرے رسول نے بتایا۔ جب انصار صحابہ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقت تبلیغ اسلام میں گزر جاتا ہے، سارا دن تبلیغ کے بارے میں بتا رہے ہیں، روزہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، زکات کے بارے میں بتا رہے ہیں، حج کے بارے میں بتا رہے ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں، سجدہ ہمیں سکھا رہے ہیں، التحیات ہمیں سکھا رہے ہیں، درود ابراہیم ہمیں پڑھا رہے ہیں، دعائے معذورہ کا درس ہمیں دے رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے وہ طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں، کیسے سر جھکانا چاہیے یہ سلیقہ ہمیں بتا رہے ہیں، کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے وہ طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ میرے نبی کا سارا وقت جو ہے اسلام کی حقانیت بتانے میں، خدا کی وحدانیت کے برابر بتانے میں، اسلام کی رہبری کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اخراجات آپ کے پاس بھی ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اخراجات لگے ہوئے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ کے ایک گروہ کو بٹھایا، آپس میں باتیں کی، آپس میں گفتگو کی ہے۔ اے میرے ساتھیوں سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسلام کے بارے میں ہمیں بتایا، خدا کے بارے میں ہمیں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں ہمیں بتایا، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، کچھ تحفے تحائف کا اہتمام کیا جائے، بہت اچھا، حضور کی بارگاہ میں تحفے کی شکل میں کچھ عطا کر دیا جائے تاکہ اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفے کی شکل میں یہ گروہ بیٹھ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، یاد حسین، مسلک اعلی حضرت، عظمت امام حسین، حضرت علامہ زکریا اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادنی جود والکرم رحمائی علم والحق والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ تشریف رکھیے، تشریف رہیے۔ مقرر خصوصی مفکر قوم حضرت علامہ مولانا سید زکریا صاحب مد ظلہ العالی والنورانی اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، ان کی نورانی چہرے کی زیارت کیجئے۔ آل رسول ہیں، جتنا آپ زیارت کرتے رہیں گے محبتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ انصار صحابہ نے کیا سوچا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا دن تبلیغ اسلام میں گزر جاتا ہے۔ بڑی آسانی سے اسلام نہیں پھیلا ہے، بڑی محنت کرنی پڑی ہے۔ آج ہم کو ترکے میں مل گیا ہے نہ تو قدر نہیں معلوم۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جب آپ کما کر کے کوئی مکان یا کوئی جگہ بنائے تو اس کی قدر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر باپ کے ترکے سے مل جائے
سسرال سے مل جائے ہمارے داماد کے لیے، ہاں بولو قدر ہوتی ہے۔ اسلام ترکے میں مل گیا، تلوار نہیں چلانی پڑی، ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑا، ترکے میں مل گیا۔ احساس نہیں ہے، اے پیارے کب احساس کرو گے؟ جب آنکھیں بند ہو جائے گی تھوڑا سا احساس کر لو۔ احترام کرو ان مساجدوں کا، شرم نہیں آئی، تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے آواز دی جا رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، نوجوان مست تھا کرکٹ میں، احساس نہیں تھا، شرم نہیں آئی، ہمیں وہی میدان ملا تھا، احترام مسجد بھول گئے، نبی کا صدقہ کھا رہے ہو، ان کے شہزادوں کا صدقہ کھا رہے ہو، تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، ایک دن بھوکا نہیں رہنا پڑتا، احساس نہیں ہے، بھوکے ہوتے تو احساس ہوتا، تکلیفیں اٹھاتے تو احساس ہوتا۔ ہمیں آقا حسین پر سلام، ان کی عظمت پر سلام، اللہ کے پیارے محبوب کے اس نوازے پر سلام۔ میدان کربلا میں 3 دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، واویلا نہیں کیا، اللہ نے انہیں ایسا صبر عطا فرمایا تھا، ایسا صبر عطا فرمایا تھا، اپنے کانوں پر اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، لیکن پائے پر جو ہے کمزوری نہیں نظر آئی۔ یاد کرو پیارے، نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، والدین کی نافرمانی کر رہے ہو اور کہتے ہو ہم حسینی ہیں، یہی حسینی کردار ہے، یہی حسینی طریقہ ہے، یہی آقا حسین نے ہم کو میدان کربلا سے پیغام دیا تھا، یہ کردار سے آقا حسین خوش ہو رہے ہیں، ان کی والدہ محترمہ خوش ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچیوں کو تھوڑا تعلیم دو، خاتون جنت کی زندگی پڑھاؤ، ہاں، اور یہ لباس پہنا کر کے اپنی بچیوں کا جنازہ نکال رہی ہو اور خوش ہو رہی ہو، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد، خاتون جنت نہیں دیکھ رہی ہے، یہ ہماری ہی کنیزہ ہے۔ میرے بیٹے کے یاد حسین کے پروگرام میں ہر سال جاتی ہے، کہتی بڑا اچھا مولانا صاحب نے تقریر کی، سید صاحب نے بڑا جو ہے ہمارا خیال رکھا، بڑی حکمت والی باتیں بتائیں، بس یہیں تک رہ کر کے چلی گئی۔ پھر سویرا ہوا، پھر وہی حال، باورچی خانے میں موبائل سجا ہوا، کب تلک یہ عیش و عشرت کی زندگی، کیا جواب دو گی جب خاتون جنت کا سامنا ہوگا؟ کیا جواب دو گے نوجوانوں؟ حسنین کریمین سے جب سامنا ہوگا کیا جواب دو گے ان کے نانا جان کو؟ 63 سالہ زندگی جو ہمیں عطا کر کے گئے، یہی درس دیا تھا، یہی ہمارے قوم کے نوجوان ایسا کریں گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، انصار صحابہ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن جو ہے وہ تبلیغ اسلام میں گزر جاتا ہے، تھوڑا ساتھیوں کچھ کیا جائے، تحفے تحائف کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں کچھ پیش کر دے، بطور ہدیہ پیش کر دیں گے تو اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وقت آیا، لے کر کے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آیت شریفہ نازل ہو گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب، آپ اپنے امتیوں
پابندیوں سے کہہ دو، اپنے دیوانوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ ہم نے جو خدا کے بارے میں بتایا، اس کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، ہم نے اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، زکات کے بارے میں بتایا، روزہ کے بارے میں بتایا، صلہ رحمی کے بارے میں بتایا، والدین کے حقوق عطا کیے، شوہر اور بیوی کے حقوق عطا کیے، بچوں کے حقوق عطا کیے، جو جائز تھا وہ بتایا، جو ناجائز تھا وہ بتایا، جو حلال تھا وہ بتایا، جو حرام تھا وہ بتایا۔ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اجرت نہیں۔ ہاں اگر دینا ہی چاہتے ہو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ ہمارے قرابت والوں سے محبت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زندہ بولو، باد، کس کا پیغام ہے؟ خدا کا فرمان ہے، واہ واہ، بولو بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں بولو گے ہم بلا کے رہیں گے، زور سے بولو۔ کس کا پیغام؟ خدا کا پیغام۔ کس کے قرابت والے؟ نبی کے قرابت والے۔ کون ہے نبی کے قرابت والے؟ ہاں یہی ہے جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، یہی ہے جنہیں مولا علی کہا جاتا ہے، یہی ہے جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے، یہی ہے جنہیں امام حسین کہا جاتا ہے، اور ان کی آنے والی نسل ہے یہی قرابت والے ہیں۔ انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ہاں انہی کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے مقدس، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر والے ہیں، گھر والے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اس کے گھر والے، نبی آخر الزمان کے گھر والے، امام الانبیاء کے گھر والے، اشرف المذنبین کے گھر والے، سید المرسلین کے گھر والے، آقا رحمت کے گھر والے، نبی رحمت کے گھر والے، یہ گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو۔ ایسے ہی محبت ہوگی کرکٹ کھیل کے، ایسے ہی محبت ہوگی کاروبار کو جھوٹ سے چلا کر کے۔ بہت اچھا، اسی کا نام محبت ہے، بولو اسی کا نام ہے۔ ہمیں اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ امام حسین سے محبت ہے تو ان کے کردار سے محبت کرنا ہوگا، ان کے طریقوں سے محبت کرنا ہوگا، ان کی عبادت سے محبت کرنا ہوگا، ان کو زہد اتقاء سے محبت کرنا ہوگا۔ انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑی، والدین کی نافرمانی نہیں کی ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، ہمیں وہ پیغام دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر ہم اس پیغام پر عمل کر دیں تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ زیادہ وقت نہ لے کر کے مقرر خصوصی جن کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جن کا بیان سننے کے لیے ہم سب بےتاب ہیں، بس ان کا بیان ہمیں سننا ہے۔ بس 2-4 منٹ کا وقت، حضرت 2-4 منٹ کا وقت لے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاندنی رات کا چاند جو ہے وہ ستاروں کی جھرمٹ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ستاروں کی جھرمٹ میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ بھی جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت ایک طرف پڑ جاتی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بچوں کی جھرمٹ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ایک بچے کو پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں، اس کے ماتھے کو چومتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں آخر یہ کون سا بچہ ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ ابھی تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی نہیں فرض ہوا، حج بھی نہیں فرض ہوا، زکات کے لائق بھی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے امام الانبیاء نے اس کے ماتھوں کو چوما؟ رہا نہیں گیا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون سا مبارک بچہ ہے جس کو آپ نے جس کے ماتھے کو بوسہ دیا ہے، جس کو اپنے سینے سے لگایا ہے؟ آخر اس بچے کا کردار کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ سنو سنو، یہ وہی بچہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، اس سے قبل میں نے دیکھا کہ ان بچوں میں میرا بیٹا حسین بھی کھیل رہا تھا، حسین بھی کھیل رہا تھا، ہر بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
دیکھا تمام بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن یہ بچہ اس کا کردار الگ نظر آ رہا تھا، یہ کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ ہمارا بیٹا حسین جہاں پر قدم رکھ دیتا تھا، جب وہاں سے میرا بیٹا حسین قدم اللہ 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 واہ 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 واہ، مٹی اٹھا کر کے یہ اپنے ماتھوں پہ لگایا کرتا تھا، اپنے سینے میں لگایا کرتا تھا۔ اے میرے صحابہ، اس کی یہ عادت مجھے پسند آ گئی، میری نظر ڈھونڈ رہی تھی، آج یہ مل گیا ہے، اس کو میں نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما ہے، تم گواہ ہو جاؤ، کل بروز محشر میں اس کے اور اس کے والدین کی بخشش اور مغفرت کروں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت امام حسین، محبت اہل بیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ کیا واہ واہ۔ بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تھوڑا سا اپنے اندر بھی محبت پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر بھی جذبہ پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر بھی عشق پیدا کرو۔ 48 سال گزر گئے ہیں اس یاد حسین کے پروگرام کو سنتے سنتے، کچھ تو عملی جامہ پہنو، کچھ تو خیال رکھو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے بولنے میں، سامعین کے سننے میں جو بھی لفظ خطا ہو، مولا ان خطاؤں کو معاف فرما، اور سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔